بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام 11 تار، میں ہوں وسیم بادامی. پاکستان میں نئے صوبوں کی بحث یوں تو پرانا معاملہ ہے، لیکن جب ایک صوبے کو رینیم کیا گیا اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کچھ مطالبات نے سر اٹھایا، وہ پھر ایک فیز آیا. اس کے بعد یہ ٹاپک دوبارہ کچھ تھوڑا بیک پہ چلا گیا، دوبارہ پھر ایک ڈیبیٹ کا آغاز ہوا. بہاولپور صوبے کا معاملہ، پھر شہباز شریف صاحب نے ایک دفعہ بیان دیا کہ کراچی کو بھی صوبہ بنایا جائے، اس پر بھی بڑی ڈیبیٹ ہوئی. اور ایک بار پھر اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اعلیٰ ترین ایوانوں میں جو ریلیونٹ ایوان ہیں ان میں نئے صوبوں کی بحث چھڑ گئی، اور اس پہ اب مختلف رائے ہیں مختلف لوگوں کی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نئے صوبے بنانا ناگزیر ہو گیا ہے. وہ جو احساس کمتری، وہ جو کمپلیکس، وہ جو احساس محرومی ہے مختلف حلقوں میں، اگر ان کو دور نہ کیا گیا تو حاکم بدہن آگے جا کر یہ معاملہ بڑا سنگین مشرقی پاکستان ٹائپ کی کوئی صورتحال اختیار کر سکتا ہے. ایک حلقہ ہے جو کہ کہتا ہے کہ یہ سب بے وقت کی راگنی ہے، اور ایک ایسے نہج پر جب ملک پہنچا ہوا ہے کہ نہ روٹی کپڑا مکان گیس ایل پی جی سی این جی پیٹرول ہے، ایسے موقع پر نئے صوبوں کی بات کرنا دراصل اصل مسائل سے توجہ ہٹانے کی سازش ہے. تو یہ مختلف پوائنٹ آف ویوز ہیں. صوبے مسائل کا حل ہیں یا نئے مسائل جنم دیں گے، یہی آج کا سوال. اور کچھ اس حوالے سے بڑے کچھ جو بنیادی سوال ہیں وہ آج کے اس شو میں رکھیں گے. اور ہمارا نمبر ہے 4646، اس پر آپ ہمیں ضرور ایس ایم ایس کر کے بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، نئے صوبے نئے مسائل پیدا کریں گے یا پرانے مسائل کا حل ثابت ہوں گے. دو بڑے معزز مہمان، میں زیادہ لمبی تمہید نہیں باندھوں گا اس لیے کہ بڑے کچھ بنیادی سوالات ہم نے کرنے ہیں اسی موضوع کے حوالے سے. دو معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما ہیں، سینئر رہنما اور سینیٹر ہیں جناب حاجی عدیل صاحب ہمارے ساتھ وائس سیٹلائٹ موجود ہیں. حاجی صاحب السلام علیکم، بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. اور متحدہ قومی موومنٹ کے بہت ہی سیزنڈ پولیٹیشین، ممبر نیشنل اسمبلی اور ڈپٹی پارلیمانی لیڈر بھی ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے جناب سید حیدر عباس رضوی صاحب. رضوی صاحب السلام علیکم، وقت دینے کا بہت بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا. صاحب اگر تعارف میں انصاف کریں تو اچھا ہے. وہ ڈپٹی پارلیمانی لیڈر ہے، میں پارلیمانی لیڈر ہوں، میں سینئر وائس پریزیڈنٹ. آپ نے یہ ذکر نہیں کیا ہے، تھوڑا سا انصاف کیجئے. ہم آپ سے دور ہیں، خیر کوئی بات نہیں. پہلے اللہ خیر کرے. یہ آپ نے پروگرام کے شروع میں یہ ایک فائر کر دیا ہے. ویسے بھی آج کل انصاف اور تحریک انصاف یہ دونوں آج کل بڑے زیر بحث ہیں. انصاف کے چکر میں بابر اعوان صاحب کو نوٹس جاری ہو گئے اور تحریک انصاف کے چکر میں بھی بڑے لوگ پریشان ہیں. تو لیکن چلے یہ انصاف ہو گیا، بالکل آپ نے تعارف کرا دیا. اچھا حاجی صاحب اجازت دیں تو میں شروع ایک بنیادی سوال سے کرنا چاہتا ہوں حیدر عباس رضوی صاحب سے، اگر آپ کی اجازت ہو. حاجی عدیل صاحب. اجازت جناب، اجازت. حیدر صاحب کو کون روک سکتا ہے؟ اچھا حیدر رضوی صاحب، یہ صوبے کیوں ہونے چاہیے کیوں نہیں، اس پر تو ہم پروگرام کے آگے جا کے بات کریں گے. لیکن ایک بنیادی سوال جو میں نے اپنے انٹرو میں بھی کہا، کافی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی صاحب ایک ایسے وقت میں جب آپ کے ملک میں بنیادی اشیاء ضروریات کا سنگین ترین بحران ہے، روٹی کپڑا مکان کے مسائل، سی این جی پیٹرول ایل پی جی، یہ سارے مسئلے ہیں، ایسے میں جب آپ نئے صوبوں کی بحث ایوان میں اس وقت چھیڑتے ہیں جب بنیادی عوامی مسائل پر بات ہو رہی ہوتی ہے، تو دراصل آپ اصل ایشوز سے قوم کو ڈیویٹ کرتے ہیں. اس وقت مسئلہ روٹی کپڑا مکان ہے، نہ کہ نئے صوبے. تو پہلے یہ ٹائمنگز کے بارے میں کچھ فرمائیے گا رضوی صاحب. شکریہ وسیم. پاکستان میں آج جو بھی چیلنجز ہیں وہ بنیادی طور پر مس مینجمنٹ کی وجہ سے ہیں یا گورننس ایشوز ہیں. اور آج میں یہ دیکھتا ہوں کہ تمام ہی پولیٹیکل پارٹیز اور خاص طور پہ اپوزیشن کی جماعتیں وہ گورننس کا رونا روتی ہیں اور مس مینجمنٹ کا رونا روتی ہیں. اور جب ملک کے گورننس کے لیے اور بہتر مینجمنٹ کے لیے ہم نے ڈیولوشن کی بات کی اور مزید صوبے بنانے کی انتظامی طور پر، جب انتظامی طور پر مزید صوبے بنانے کی بات کی تو اب یہ کرٹیسزم آنا شروع ہوا کہ اس کی اس وقت ضرورت نہیں تھی. میرے خیال سے اس کی ضرورت ہر وقت موجود تھی. ہم پہلے ہی ڈیلے کر چکے ہیں. یہ صورتحال جو مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا، آج جو بلوچستان کی صورتحال ہے، یہ سب نظر میں رکھتے ہوئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وی آلریڈی آر لیٹ، اور یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. بدقسمتی سے نہیں ہوا، مگر چلیے دیر آید درست آید. اب یہ بات ایوان میں زیر بحث ہے. اللہ کرے کوئی بہتر نتیجہ نہیں. ٹھیک ہے، فیئر انف. تو حاجی عدیل صاحب یہی سوال آپ سے بھی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ احساس محرومی کا اور دیگر مینجمنٹ کے مسائل جن کی طرف رضوی صاحب نے اشارہ کیا وہ اتنا سنگین رخ اختیار کر گیا ہے کہ اگر اب مزید تاخیر ہوئی
تو خدا نہ خواستہ یہ معاملہ بنگلہ دیش کی طرز پر کچھ ہو جائے گا. یہ معاملہ اتنا خراب ہو گیا حاجی عدیل صاحب آپ کے خیال میں؟ بادامی بھائی بات یہ ہے کہ بنگلہ دیش اور بلوچستان کا معاملہ تو یہ ہے ہی نہیں. یہ نہ تھا کہ وہ جو صوبہ الگ ہونا تھا. بنگلہ دیش تو آج بھی ایک ملک ہے. پہلے ایک صوبہ تھا, ملک ہے. اس ملک میں تو کوئی مزید صوبے نہیں بنے ہیں. آپ دیکھ لیجئے. چاہیے تو یہ تھا اگر معاملہ صوبوں کو ہوتا کہ بنگلہ دیش آج کئی صوبوں پہ مشتمل ایک ملک ہوتا. پہلے بنگلہ دیش مشرقی پاکستان تھا, ایک صوبہ تھا, اور وہ آج ایک ملک ہے. بلوچستان میں کبھی بھی کم از کم بلوچ یا پختونوں نے یہ نہیں کہا کہ جی ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں 2 صوبوں میں تقسیم کیا ہے تو ہمارے مسائل حل ہو گئے. محرومی یہ ہے کہ بڑے صوبوں نے بنگلہ دیش کے ساتھ زیادتی کی, اس کے حقوق کو لوٹا. وہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ جو کراچی سے کنٹرول کرتے تھے پاکستان کو, اور جنہوں نے پھر ویسٹ پاکستان بنایا اور اس کو برابر کر دیا آبادی کے تناسب سے ایسٹ پاکستان کے برابر, ان لوگوں کے مظالم. ہمارا آپ دیکھیں کہ کراچی سے یہ ظلم شروع ہوا اور پھر کچھ میں اس میں بعد میں لاہور بھی شامل ہو گیا, جس میں تمام بیوروکریسی پہ ان کا کنٹرول تھا, اور تمام جتنے بڑے دفاتر تھے ان کے ہیڈ کوارٹر وہیں تھے. بینکوں کے ہیڈ کوارٹر آج بھی سندھ میں آپ دیکھیں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور دوسرے بینکوں کے ہیڈ کوارٹر ہیں. تو جہاں سے اکنامک پالیسیاں وہیں سے بنتی. یہ جو محرومیاں تھیں جو آج بلوچستان کے حقوق ان کو نہیں ملے ہیں, 18ویں ترمیم اور NFC میں اس حکومت نے دیا ہے, لیکن بلوچستان والوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جی ہمارے صوبے بنائیں تو ہم مطمئن ہو جائیں گے. وہ کہتے ہیں کہ جو صوبہ ہے اس کے جو حق دیں, اس کی زمین پر, اس کے پانی پر, اس کے معدنیات پہ, اس پہ گیس پہ, اس کے تیل پہ. آپ صوبوں کے مسئلے کو اس کے ساتھ لیں. اور دوسری بات میں آپ کو کہوں کہ قرارداد جس پہ بحث ہو رہی ہے یا بحث زبردستی کرائی جا رہی ہے, سوال یہ ہے کہ ہمارا پختونخوا کا صوبہ سب سے چھوٹا صوبہ ہے آبادی کے لحاظ سے, اور بلوچستان سے کچھ بڑا, اور رقبے کے لحاظ سے سب سے چھوٹا صوبہ ہے. اب آپ اس کی تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ آواز تو آئے گی نا. اور جو ان کا مقصد ہے کہ جی سندھ کی بھی تقسیم ہونی چاہیے انتظامی لحاظ سے یا لسانی لحاظ سے, تو جو مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ جناپور بن جائے کبھی نہ کبھی کسی عنوان سے, کسی نام سے. اصل مسئلہ یہ ہے, اور اس کو کبھی آپ محرومیوں کا انداز دیں. دیکھیں محرومی کہانی ہے, پختونخوا کے ساتھ محرومی نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ہم تو کہتے ہیں الیکشن ہو رہے ہیں, اب تو ہونے والے ہیں الیکشن, اس سال ہو جائے یا اگلے سال ہو جائے. آپ الیکشن میں پارٹیاں آئیں, اپنا مدعا دیں, اپنا منشور میں صوبے کو شامل کریں, ہر جگہ کریں. اور اگر عوام ان کو ووٹ دیتا ہے تو کل اپنی صوبائی اسمبلیوں میں کانسٹیٹیوشن کے تحت اس پر رائے لے لیں اپنی صوبائی اسمبلیوں سے. یہ ایسے بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کہ آپ ٹھیک ہے, مجھے اجازت دیں تو میں یہیں سے بحث آگے بڑھاؤں اور آپ کے بعد دوبارہ آؤں گا. رضوی صاحب میں چاہتا ہوں کہ یہی جو حاجی صاحب نے بات کی نا, یہ اسفندیار ولی صاحب جو ظاہر عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ ہیں, انہوں نے بھی اس حوالے سے جو کہا, آپ یہ میں شارٹلی آپ کو سنوانا چاہتا ہوں اور اسی سے میں ایک کوشچن فریز کرنا چاہتا ہوں. اسفندیار ولی صاحب نے آج اسی معاملے پر کیا کہا, یہ ذرا سنوا دیجیے. اس نے تاریخ میں کبھی نہ ہزارہ میں اپنے لیے ایک کاؤنسلر جیتا, اور نہ سرائکی یا جنوبی پنجاب جو بھی وہ اسے کہلاتے ہیں اس میں ایک کاؤنسلر جیتا. وہ اٹھ کے ہمارے صوبوں کی تقسیم کی بات کر رہے ہیں کہ ان کے جو عزائم ہیں, آخری ٹارگٹ جو ہے اس ٹارگٹ سے ہم واقف ہیں, وہ ٹارگٹ انشاءاللہ کبھی بھی ان کا پورا نہیں ہوگا. جی تو حیدر رضوی صاحب, یہ اسفندیار صاحب نے جو پہلی بات کی اس کا جواب تو بعد میں لوں گا, کہ وہ کہتے ہیں بھائی جان آپ تو اسٹیک ہولڈر ہی نہیں ہیں, آپ کن کی بات کر رہے ہیں. لیکن جو حاجی عدیل صاحب نے بات کی وہی اسفندیار ولی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آخری ٹارگٹ, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا مقصد ابھی تک وہی جناپور, چاہے نام تبدیل ہو گیا ہو, ذہن میں آپ کے سندھ کی تقسیم ہے جس کی بنا پر یہ سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے. جی رضوی صاحب. وسیم, مجھے آپ کی آواز ڈبل سنائی دے رہی ہے, ایسا لگ رہا ہے کہ ایکو ہو رہا ہے, تو میں سمجھ نہیں پا رہا کہ آپ کیا فرما رہے ہیں. چلے میں کوشش کرتا ہوں, ذرا میں کچھ رفتہ بولتا ہوں, آئی ہوپ اٹ ول میک سینس. وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اصل آپ کا ٹارگٹ سندھ کی تقسیم ہے, جناپور ہے, چاہے وہ کسی نئے نام سے ہو, جس کی بنا پر یہ سارا کھیل آپ کھیل رہے ہیں. وسیم دیکھیے, جو جنوبی پنجاب یا سرائکی صوبے کی موومنٹ ہے وہ بھی انڈیجنس ہے, اور جو ہزارہ صوبے کی موومنٹ ہے وہ بھی انڈیجنس ہے.
چاہے وہ بابا حیدر زمان ہوں یا سردار یوسف ہوں یا اس وقت ہزارہ کے علاقے سے الیکٹڈ 7 MNAs ہوں، چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہوں، چاہے وہ نون سے ہوں، چاہے وہ کیو سے ہوں یا کسی بھی جماعت سے ہوں، آج 7 کے 7 MNAs جو فلور آف دی ہاؤس پر ہزارہ صوبہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ ایم کیو ایم نے تو ایک ریزولوشن موو کیا، اس ریزولوشن کو سپورٹ کر رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، اس کو سپورٹ کر رہی ہے کیو، اس کو سپورٹ کر رہی ہے JUI، اس کو سپورٹ کر رہے ہیں فاٹا کے اراکین. تو اس مسئلے پر، ہزارہ صوبے کے مسئلے پر اور جنوبی پنجاب سرائکی علاقوں کے صوبے پر پوری پارلیمنٹ ایک طرف ہے اور ANP کا پوائنٹ آف ویو ایک طرف ہے. آج بھی نیشنل اسمبلی کے فلور پر اس بحث میں حصہ لیتے ہوئے ہزارہ علاقے کے مختلف MNAs، جس میں سردار مہتاب عباسی صاحب جیسا ایک بڑا نام شامل تھا جو صوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں، انہوں نے بھی اس کو سپورٹ کیا. اور یہاں تک کہ میاں محمد نواز شریف کے داماد جو ہیں انہوں نے بھی، جو کہ MNA ہیں اور جن کا تعلق وہاں سے ہے، انہوں نے بھی اس کو سپورٹ کیا. تو ANP تنہا ہے اپنے اس پوائنٹ آف ویو میں، اور MQM کے اس پوائنٹ آف ویو کو انڈورس کیا ہے پاکستان کی ان تمام پولیٹیکل پارٹیز نے جو پارلیمنٹ میں موجود ہیں، انکلوڈنگ نون. نون بھی یہ کہنے پر مجبور ہے کہ وہ صوبے چاہتی ہے. لیکن حیدرآباد رضوی صاحب جو بات حاجی عدیل صاحب نے کہی، وہ بات مسلم لیگ نون کے ایک سینئر رہنما نے بھی کہی ہے. وہ کہتے ہیں آپ 239 کا جو سیکشن 4 ہے وہ آپ ہٹوانا چاہتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ صوبائی اسمبلی میں جو 2/3 کی ریکوائرمنٹ ہے صوبوں کے حوالے سے بات کرنے کے لیے، وہ آپ نے کہا ہے کہ ہٹائی جائے. تو رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی وہی بات کہی جو حاجی عدیل صاحب کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں آپ نے یہ گزارش اس لیے کی ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ سندھ اسمبلی میں آپ کبھی 2/3 میں تو آ نہیں پائیں گے، لیکن سندھ کی تقسیم آپ چاہتے ہیں، اس لیے آپ ابھی سے گراؤنڈ بنا رہے ہیں کہ لانگ رن میں جا کے سندھ کی ڈیوائڈ کی جائے لسانی بنیاد پر، اور یہ اس کا ہوم ورک ہے. سو اٹ از ناٹ اونلی ANP. بادامی صاحب میں بات کروں گا، یہ جو کہتے ہیں کہ ادارے کے ساتھ ایسا مجھے بات مکمل کرنے دیتے آپ تو میں شکر گزار رہتا آپ کا. جی آئی صاحب میں آ رہا ہوں آپ کی طرف. جی حیدر صاحب. جی دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم تو 342 کی پارلیمنٹ میں 25 ہیں، جو کہ کل 7% بنتا ہے پارلیمنٹ کا. اب اگر ہم نے 239(4) کی ڈیلیشن کی بات کی ہے تو اگر ہاؤس مناسب سمجھے گا تو اس کو ایکسپٹ کر کے سپورٹ کرے گا، اور اگر مناسب نہیں سمجھے گا تو وہ اس کو سپورٹ نہیں کرے گا. اس میں اتنی پریشانی کی بات کیا ہے؟ ہم تو انڈیویجولی اس پوزیشن میں ہی نہیں ہیں کہ ہم اس 239(4) کو صرف اپنی جماعت کی بنیاد پر ختم کر دیں. ہم تو چہرہ دیکھ رہے ہیں اس میں PMLQ کا، PMLN کا، ANP کا، پیپلز پارٹی کا، JUI کا، فاٹا کے اراکین کا. تو اس میں اتنی، اگر ہماری ڈیمانڈ کسی کو پسند نہیں آ رہی تو وہ اس کو ریجیکٹ کر دے. ٹھیک ہے، ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ چلو ناراض ہونے کی. تو حاجی عدیل صاحب، اگر MQM کا مقصد جنا پور ہے تو جو باقی جماعتیں بھی جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے کی حمایت کرتی ہیں یا سرائیکی بیلٹ کی، ان کا پھر کیا مقصد ہے؟ دیکھیں بادیم صاحب، انہوں نے جو آرگومنٹ دیا بڑا وہ انٹرسٹنگ ہے. اچھا، وہ کہتے ہیں کہ 7 یا 6 یا 7 MNAs نے ان کو سپورٹ کیا جن کا تعلق شاید ہزارے سے ہے. جی ہاں. میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ وہ 6 یا 7 MPH کیا اپنی پارٹی کے اسپوکس مین تھے؟ ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے، اب ان کے حوالے سے آپ کہتے ہیں جی 6-7 پارٹی ہمارے ساتھ ہے. سندھ سے MQM کے علاوہ کسی، پیپل پارٹی سب سے بڑی پارٹی ہے، فنکشن مسلم لیگ ہے، جمعیت والے لوگ ہیں. سندھ سے کیا ان کو کسی نے سپورٹ دی ہے؟ بلوچستان سے کوئی سپورٹ ملی ہے؟ خیبر پختونخوا کے باقی علاقوں سے کوئی سپورٹ ملی ہے؟ پنجاب سے کوئی سپورٹ ملی ہے؟ کسی پنجاب کے ممبر نے آ کر ان کے ساتھ کہا ہو کہ میری پارٹی جو بھی فیصلہ کرے میں تو آپ کے ساتھ ہوں؟ دیکھیں اب میں یہ جو بات کروں یہ بڑی جمہوری ہے. الیکشن آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، پچھلے الیکشن اس مسئلے پہ نہیں ہوئے تھے. 18 ترمیم میں MQM ہے کہ یا کوئی جماعت ہے یا ہزارے کے سردار مہتاب وہاں تھے اور ہزارے کے لوگ وہاں تھے، ممبر تھے وہاں. کسی نے نہیں ذکر کیا
یہ اچانک الہام یا ان پہ انکشاف یا کشف بعد میں ہوا جب 18ویں ترمیم منظور ہو گئی. اب بھی ان کا جمہوری حق ہے, ہزارے کے لوگوں کا بھی ہے اور سرائکی لوگوں کا بھی ہے کہ اگلا الیکشن یہ تمام پارٹیاں اگر سمجھتی ہیں کہ صوبہ بنانا ضروری ہے تو اس ایجنڈے پہ الیکشن لڑے, اور اگلے الیکشن میں اگر یہ اپنی صوبائی اسمبلیوں میں اکثریت حاصل کر سکتے ہیں 2/3 تو ٹھیک ہے بھلے, پھر وہ بعد میں یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے, میں یہ سوال پوچھتا ہوں ان سے, لیکن اگر ابھی سے آپ کہتے ہیں کہ ہزارے کے 7 ممبر, تو ان ممبروں کا کیا کئی جماعتیں بدل دی ہیں, کچھ کیا کر دی ہیں, ان کا تو ایک ریکارڈ بھی آپ دیکھ لیجئے نا, کون کس جماعت میں کھڑا ہے, ایک بھائی دوسری جماعت میں چلا گیا, دوسری میں جانے کے لیے تیاری کر رہا ہے. تو اگر یہ سوال میں پوچھتا ہوں حیدر رضوی صاحب سے, تو یہ 18ویں ترمیم میں انہوں نے ذکر کیوں نہیں کیا؟ چلیں رضوی صاحب دو باتیں, ایک تو کہتے ہیں بھائی رائٹ پلیٹ فارم تھا, ٹھیک ہے حاجی صاحب میں یہ سوال لے کے جا رہا ہوں, ایک تو کہتے ہیں 18ویں ترمیم واز دا رائٹ پلیٹ فارم, وہاں پہ بات کرنی چاہیے تھی. دوسرا وہ کہتے ہیں بھائی سیدھی بات ہے, الیکشنز آر راؤنڈ دی کارنر, آپ اپنے الیکشن میں 2 ٹوک الفاظ میں یہ منشور رکھیں, عوام کے سامنے رکھیں, اگر عوام آپ کو اس منشور کی بنیاد پر ووٹ دے دیتے ہیں تو آپ کر لیجئے گا. ابھی یہ بات کرنے کا کیا سینس ہے؟ جی رضوی صاحب. اور ایک بات میں وہ بھی کہتا ہوں کہ اگر یہ ایم کیو ایم اگر اس اسٹینڈ کو لے گی, اگر ایم کیو ایم اس اسٹینڈ کو لے گی تو یقین جانیے کہ اس کی مخالفت ان کے خلاف خود سندھ کے اندر ہوگی. ٹھیک ہے جی رضوی صاحب. لیکن میں حاجی صاحب کی پہلی بات کا جواب دے دوں, میرے بڑے محترم ہیں, پی ایم ایل این موسٹلی پنجاب کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. آج میاں محمد نواز شریف صاحب کا بھی اسٹیٹمنٹ آ گیا کہ ایڈمنسٹریٹو بنیاد پر نئے صوبے بنانے پر ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے. سردار مہتاب خان عباسی پی ایم ایل این کا ایک بہت بڑا نام ہے. چودھری نثار علی خان آج فلور آف دی ہاؤس پر کہہ گئے کہ نہ انہیں صوبہ ہزارہ پہ کوئی اعتراض ہے, نہ انہیں جو ہے وہ جنوبی پنجاب یا سرائکی پر کوئی اعتراض ہے. اسی طرح جو پیپلز پارٹی جو سب سے بڑی پارٹی ہے پختونخوا کی, اس کے وزیر اعظم کھڑے ہو کر یہ فرما گئے کہ اس ریزولوشن کے خلاف جو بھی آئے گا وہ ڈیفیٹ ہوگا. یہ فلور آف دی ہاؤس پہ ایگزیکٹ ان کے الفاظ کہہ رہا ہوں. پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس کی خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ نشستیں ہیں. اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ بلوچستان سے جے یو آئی کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں اور سپورٹ کر رہے ہیں ہزارہ صوبے کو اور خیبر پختونخوا کو. اور سندھ میں 2 بڑی جماعتیں ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم, وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ صوبے بنے. فاٹا کے لوگ بھی یہ چاہتے ہیں. تو یہ میرے خیال سے اس میں تنہا رہ گئی ہے اے این پی, اور پوری پارلیمنٹ ایک طرف ہے اور این پی دوسری طرف ہے. اور دوسرا سوال آپ کا کیا تھا, آپ دہرا دیں تو میں اس کا بھی جواب. نہیں حیدر رضوی صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جان بڑی سیدھی سی بات ہے, الیکشن راؤنڈ دا کارنر ہے, منشور میں رکھیں یہ بات, اگر عوام ووٹ دے دے تو کروا لیجئے گا. ابھی یہ بات چھیڑنے کا کیا سینس ہے؟ بھائی دیکھیں, یہ عدیل صاحب نے نقطہ یہ اٹھایا کہ ابھی لوگ اپنا ایمان بدل رہے ہیں, مختلف پارٹیوں میں جا رہے ہیں, لہٰذا ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. جی ہاں, میں اس درد کو سمجھتا ہوں. مجھے پتا ہے کہ کراچی کی این پی کی اکثریت جو ہے وہ تحریک انصاف میں شامل ہو چکی ہے, مجھے اندازہ ہے اس بات کا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تمام جو لوگ ہیں آپ کو ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے, الیکٹڈ بھائی کہیں ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے. دیکھیں میں قطع کلامی کا قائل نہیں ہوں حاجی صاحب, اور میں آپ کی بات انتہائی محبت سے اور سر جھکا کے سنتا ہوں. میری گزارش ہے کہ اگر میں اپنی معروضات مکمل کر لوں تو پھر آپ جیسا چاہیں مناسب سمجھیں آپ بات کیجئے گا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ اس وقت جو ہاؤس ہے یہ الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز کا ہی ہے, ٹھیک ہے, اور ان کی بھی عزت و توقیر اتنی ہے جتنی آئندہ آنے والوں کی ہوگی. اور اگر ان کے کردار پر شک کرنا ہے تو آنے والے بھی اس بات کی کوئی گارنٹی لے کر نہیں آئیں گے کہ وہ پارٹیاں نہ بدلیں. اور ہم نے ایک جمہوری اور آئینی راستے کو اختیار کیا ہے, خدا نخواستہ کوئی غیر جمہوری یا غیر آئینی راستہ اختیار نہیں کیا. اب یہ ہاؤس میں ڈیبیٹ ہو جانے دیجئے, اس کے بعد اگر ہم تعداد میں پورے نہ ہو سکے تو ظاہر ہے ہم نے جو مقدمہ پارلیمنٹ کے سامنے رکھا ہے وہ ہم ہار جائیں گے, اور ورنہ کوئی دوسرا اور نتیجہ نکلے گا. میں اسی سے ریلیٹ کرتا ہوں, فاروق ستار صاحب نے بھی آج ایک بیان دیا حاجی عدیل صاحب, وہ سنواتا ہوں, اور پھر اسی سے ریلیٹ کرتا ہوں ایک اگلا سوال. حاجی عدیل صاحب, یہ فاروق ستار صاحب نے بھی آج یہی بات کی, حیدر رضوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے, ڈیبیٹ میں کیا حرج ہے. ذرا فاروق ستار صاحب نے کیا کہا سنوائیے ذرا. سیاسی جماعتوں یا رہنماؤں کو اگر اس سے اختلاف ہے تو کھل کر اختلاف کریں,
اور بحث میں حصہ لیں, کیونکہ اب اس معاملے پر منافقت نہیں چلے گی. بات کی آگ لگی ہے, یہ بات سامنے آ گئی. کراچی کی جماعت آج اگر ہمارے پاس پنجاب میں فرض کر لیں کوئی سیٹ نہیں ہے, تو پھر آپ سندھ میں بار بار کیوں آ رہے ہیں؟ آپ پھر سندھ کے مسائل کی کیسے بات کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس کیا ایک یو سی کا مینڈیٹ ہے سندھ کا؟ بھائی جتنا پاکستان آپ کا ہے اتنا ہمارا بھی ہے. چلے جو آخری بات کی حاجی عدیل صاحب, انہوں نے یہ تو ظاہر ہے وہ مسلم لیگ نون کی طرف اشارہ تھا, لیکن آپ آج واک آؤٹ کر گئے. فاروق ستار صاحب کہتے ہیں بھائی اگر آپ کو اس پر اعتراض ہے آپ آئیں بات کریں. وہ کہتے ہیں اس بات سے منافقت نہیں چلے گی, ڈیبیٹ کریں اسمبلی میں. میری بات خوش قسمت یہ ہے کہ مجھے فاروق ستار صاحب کی کوئی بات سنائی نہیں تھی. آپ کے کوئی سسٹم میں خرابی تھی. بہرحال اس کو جانے دیجئے, میں بات کرتا ہوں. ایک تو بڑی مجھے خوشی ہوئی ہے کہ ان کے حیدر بھائی کو بڑا غم ہے, اے این پی کا درد ہے ان کو, اور مجھے فکر ہے کہ کوئی ان کو ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے. انہوں نے جتنے لوگ ہمارے مارے ہیں اور جتنے خون ان کے گردن پہ ہیں, اور روزانہ آج بھی ہمارا ایک آدمی شہید ہوا ہے, روز شہید ہو رہا ہے, اور اس کو یہ شہید کر رہے ہیں. اور یہ تو, اور پھر اب ان کو بڑی فکر ہے ہماری. بڑا یہ عجیب سی بات لگتی ہے کہ ایک طرف ہمارے لوگوں کو مارا جا رہا ہے, قتل کیا جا رہا ہے, ٹارگٹ کلنگ کے شکار ہو رہے ہیں, اور مسلسل یہ نہیں کہ پچھلے دنوں آج کل بھی ہو رہے ہیں, کل بھی ہوئے تھے, پرسوں بھی ہمارا عہدیدار مارے گئے ہیں. اور ان کو بڑی ہماری فکر ہے کہ ہمارے لوگ کسی دوسری جماعت میں جا رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اس قسم کی محبت کا تو اللہ تعالیٰ سب کو ایسی محبت سے بچائے. باقی اب اصولی میں بات کرتا ہوں, میں نے وہ فاروق صاحب کی بات نہیں سنی. فاروق صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ اسمبلی میں اس پہ ڈیبیٹ کریں. اس میں مسئلہ کیا ہے؟ اگر ہم نمبرز ہمارے پاس پورے نہیں ہوں گے تو ہماری بات ریجیکٹ ہو جائے گی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اسمبلی کے کس کا آرٹیکل کے, آئین کے کس آرٹیکل, اسمبلی کے کس رول کے تحت یہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے بزنس کمیٹی میں اس کا ذکر نہیں کیا تھا, ٹھیک ہے, اور اچانک یہ لے آئے تھے. لیکن ہم تو کہتے ہیں کہ آئیں پرامشی اسمبلی میں پہلے ڈسکس کر لیں, یہ سندھ کی اسمبلی میں, اور ہمارے ہاں کوئی صوبائی اسمبلی میں پختونخوا کی ڈسکس کر لیں, کوئی حرج نہیں ہے. اور جو لوگ آج یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے نمائندے یقیناً صوبائی اسمبلی میں بھی ہوں گے نا. ایسی بات تو نہیں ہے کہ اگر مسلم لیگ کا کوئی شخص ہزارے سے ہے قومی اسمبلی میں تو صوبائی اسمبلی میں بھی ہوگا. پیر صابر شاہ سے کہہ دیجئے کہ وہ ڈیبیٹ کر لیں, پنجاب میں کہہ دیجئے کہ کوئی ڈیبیٹ کر لے, سندھ میں ڈیبیٹ ہو جائے کہ آیا سندھ کے لوگ مزید انتظامی بنیادوں پر صوبے بنانے کے لیے تیار ہیں. ایسا تو نہیں ہے نا کہ آپ خالی پختونخوا میں یہ صوبے بنائیں گے, یا آپ صرف پنجاب میں 1 2 یا 3 صوبے بنائیں گے. یہ صوبے تو پھر تمام ہر جگہ بنیں گے. وہ کہتے ہیں سندھ میں ایسی کوئی آواز نہیں ہے, اور پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں یہ ہے کہ آواز تو سندھ میں, سندھ دیکھیں جی, جب انتظامی آپ کہیں گے تو پھر ہر جگہ ہوگا آواز. یا اگر آپ قومی بنیاد پہ اور لسانی بنیاد پہ بات کرتے ہیں تو پھر ہم سرائکی صوبے کی سپورٹ کرتے ہیں. ہم انتظامی بنیاد پہ سپورٹ نہیں کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ سرائکی ایک قوم ہے اور اس قوم کا حق ہے, اور اگر بلوچستان کے پختون الگ ہونا چاہتے ہیں تو چونکہ وہ قوم ہے, وہ اپنی زمین پہ آباد ہے, باہر سے آ کر آباد نہیں ہوئے ہیں, وہ افغان مہاجرین نہیں ہیں کہ دوسرے کسی, وہ مہاجر نہیں ہیں, باہر سے آئے ہوئے نہیں, وہ سن آف سائل ہیں. اگر وہ الگ اپنا صوبہ بنانا چاہتے ہیں سن آف سائل ہیں بالکل. لیکن اگر ہزارے کی بات کریں گے تو ہزارے کے تو 3.5 ضلعوں میں پشتو 100% بولی جاتی ہے. چلیں میں یہاں پر ایک بریک شامل کر لوں چھوٹا سا پروگرام میں, ٹھیک ہے حاجی صاحب. ایک تو یہ کہ حیدر عزیز صاحب چاہیں بریک کے بعد تو آپ نے کچھ بات کی, الزامات کی کہ وہ تشدد کی سیاست, اس پر بھی وہ چاہے تو جواب دے دیں. اور میں حاجی صاحب ایک چھوٹا سا بریک لے کے پھر حیدر عزیز صاحب سے یہ بھی پوچھوں گا کہ جو حاجی عدیل صاحب نے کہا کہ بھئی آئین تو یہ کہتا ہے کہ اگر صوبائی اسمبلی یعنی اگر نئے صوبوں کے حوالے سے کوئی بات ہونی ہے تو جو متعلقہ صوبائی اسمبلی ہے وہاں سے ڈیبیٹ انیشیٹ ہو. تو حاجی عدیل صاحب کہتے ہیں کس آئین کے تحت, کس قانون کے تحت آج نیشنل اسمبلی میں ہم نے بات کی. یہ حیدر عزیز صاحب obviously کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ نہیں ہے, لیکن ظاہر اس بات کو جانتے ہوں کہ چھوٹے سے بریک کے بعد ان سے یہ سوال پوچھیں گے. جی ناظرین, اس پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر ہم خوش آمدید کہتے ہیں. حاجی عدیل صاحب ہمارے ساتھ ہیں, حیدر عباس رضوی صاحب ہمارے ساتھ. رضوی صاحب ایک تو میرا بڑا اسٹریٹ کوسچن ہے, اس کا اگر آپ اسپیسیفک آنسر کر دیں. حاجی عدیل صاحب یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے کس آئینی یا کس قانونی شک کے تحت یہ کام انجام دیا ہے. نیشنل اسمبلی تو پلیٹ فارم ہی نہیں ہے, جو ریلیونٹ پروونشل اسمبلی ہے اس پر بات ہونی چاہیے نئے صوبوں کے حوالے سے. جی رضوی صاحب. نہیں, میرے خیال سے حاجی صاحب کا خیال غلط ہے. آرٹیکل 239(4) اس بارے میں بڑا کیٹیگورک ہے, اور آرٹیکل
239 کا 4 کلوز بڑی وضاحت کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ صدر پاکستان کو اسسمنٹ کے لیے بھیجنے سے پہلے صوبائی اسمبلیوں سے قرارداد 2/3 اکثریت سے پاس ہونی چاہیے. اب شرط کیا ہے کہ صدر مملکت کو بھیجنے سے پہلے اچھا صوبائی اسمبلیوں کی اجازت ضروری ہے. اس میں کہیں یہ قدغن نہیں ہے کہ قومی اسمبلی میں اس پر بحث نہیں ہو سکتی یا سینٹ پر بحث نہیں ہو سکتی. میں چیلنج کرتا ہوں اس کو کہ کوئی بھی آئینی ماہر کو 239(4) پڑھائیں اور اس سے انٹرپریٹیشن لے لیں. اگر وہ یہ کہتا ہے کہ جو میں انٹرپریٹ کر رہا ہوں وہ غلط ہے تو جو چور کی سزا ہے وہ میری، نمبر 1. نمبر 2، اگر ہم آئینی لحاظ سے غلط ہوتے تو کبھی بھی فلور آف دی ہاؤس پہ یہ ٹیک اپ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. نمبر 3، یہ ٹیک اپ اسپیکر نے نہیں کیا، یہ سینس آف دی ہاؤس لیا گیا ہے. تمام پولیٹیکل پارٹیز نے کنسنٹ دیا ہے کہ اس پر بحث کی جانی چاہیے. تو اب اس بات کی بحث تو بچتی ہی نہیں ہے کہ یہ قرارداد کسی بھی طریقے سے آئینی طور پر غلط ہے یا قانونی طور پر غلط ہے یا جمہوری طور پر غلط ہے یا نیشنل اسمبلی یا سینٹ وہ فورم ہی نہیں ہے جس پر بحث کی جا سکے. ٹھیک ہے. اچھا ریڈی صاحب، اس میں میرے ساتھ میں نے کچھ لمحوں کا وقت لیا ہے. جو سینیٹر ہیں پاکستان مسلم لیگ کے بڑے سینئر رہنما ظفر علی شاہ صاحب، وہ ٹیلی فون لائن پر ہیں اور ظاہر ہے وہ آئینی ماہر بھی ہیں، تو یہ اس حوالے سے ہماری مشکل بھی حل کریں گے. ظفر علی شاہ صاحب السلام علیکم. شاہ جی کیا حال ہے آپ؟ ٹھیک الحمدللہ. شاہ جی پہلے تو ذرا یہ مشکل حل کریں کیونکہ آپ ظاہر کانسٹیٹیوشن پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، تو کوئی ایسی شق تو نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر نیشنل اسمبلی میں نئے پروونسز کے حوالے سے ڈیبیٹ انیشیٹ نہ ہو سکتی ہو، یا جس کی بنا پر یہ کہا جائے کہ بھائی نیشنل اسمبلی نہیں پروونشل اسمبلی از دا رائٹ پلیٹ فارم ٹو انیشیٹ دس ڈیبیٹ، ایسا کچھ ہے شاہ جی؟ نہیں، نیشنل اسمبلی ایسا فورم ہے کہ دنیا جہان آپ تو صوبوں کی بات کر رہے ہیں نا، آپ لندن کے صوبوں کی بھی یہاں پر بحث کر سکتے ہیں. اور یہ کون سی پابندی ہے؟ مطلب ہے نیشنل اسمبلی میں کوئی پابندی نہیں ہے. ماس فائر اگر کوئی پابندی ہے تو وہ صرف جوڈیشری اینڈ آرم فورسز، ان کے بارے میں یعنی کوئی ایسی وہاں پر بات نہیں ہو سکتی. اگر ہوگی تو وہ اس پہ اسپیکر جو ہے وہ ان کو وہ ٹوک دے گا آپ کو اور وہ بات نہیں کرنے دے. باقی دنیا کی بات. اچھا تو شاہ جی پھر کیا وجہ تھی کہ جس کی بنیاد پر چودھری نثار صاحب نے کہا کہ ایوان کے اندر ڈرامہ ہو رہا ہے نئے صوبوں کے نام پر، کوئی سنجیدہ بات نہیں ہو رہی، ڈرامے بازی کر رہی ہے ایک جماعت؟ یہ تو اور بات ہے نا، یہ تو وہ جو ایک دوسرے پہ چٹکلے ہوتے ہیں یا ایک دوسرے وہ اپنا پوائنٹ سکورنگ والی بات ہوتی ہے، یہ ہے نا. یہ تو نہیں چودھری نثار صاحب نے کہا کہ یہاں پر بحث نہیں ہو سکتی. نہیں ٹھیک ہے. ہاں یہ تو بالکل جو میں نے پہلا سوال پوچھا وہ تو اس حوالے سے یہاں پہ ڈیبیٹ ہو رہی تھی، اس لیے میں نے آپ سے یہ سوال پوچھا. اور شاہ صاحب مجھے بس آپ سے 1 منٹ اور چاہیے کہ مجھے الٹیمیٹلی آپ یہ بتا دیں کہ آپ بھی ایز اے پارٹی یہ سمجھتے ہیں جو رانا ثناء اللہ صاحب نے بات کی، یا یہ ان کا ذاتی موقف تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ جو نئے صوبوں کی بات ہو رہی ہے یہ الٹیمیٹلی سندھ کی تقسیم پہ جا کر رکے گی؟ شاہ جی دیکھیں جی، یہ اب چونکہ سارا مسئلہ پولیٹیکل ہے کہ یہ اچانک پچھلے 6 مہینے سال سے صوبوں کی آوازیں آنی شروع ہو گئی ہیں. اس سے پہلے بھی کچھ 2-4 سال پہلے بھی ایک ہلکی پھلکی دبی دبی آواز آئی تھی. میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے، جو ان پر الزام لگا جناب کہ یہ جناب پور بنانے لگے ہوئے ہیں اور ملک کرنے لگے ہیں، صوبہ الگ کرنے لگے ہیں، یہ ہوا وغیرہ وغیرہ. تو یہ بات تو پولیٹیکل ہے، اس کے پیچھے پولیٹیکل موٹو تو پولیٹیکل موٹو ہے. یہ اب بتائیں نا کہ آگے جو 4 صوبے ہیں، یہ کیا یہاں پر اتنی سرپلس بجلی ہو گئی ہے کہ ان ایک اور کوئی صوبے چاہیے ہم جہاں سپلائی کریں؟ سرپلس فوڈ ہو گئی ہے، سرپلس گیس ہو گئی ہے، سرپلس پانی ہو گیا ہے. لیکن سب کے پیچھے یہ ایک سوچ ہے، اور بالخصوص یہ فیوڈل سوچ ہے. فیوڈل سوچ جو ہے، فیوڈل اور بیوروکریسی کی یہ جو بہانہ یہ بناتے ہیں، کہتے ہیں جی کہ لوگوں کے جو احساس محرومی ہے، یعنی خاص کر یہ پنجاب کے جو سرائکی صوبہ ہے اس کی حق میں جو دلیل دی جاتی ہے وہ یہ دلیل دی جاتی ہے کہ یہ احساس محرومی کا شکار ہے. جی ہاں. اب سوال یہ ہے کہ پچھلے اگر آپ 50-60 سال کی ہسٹری دیکھیں، مارشل لا کے دور کو نکال کر اور مارشل لا کے دور کے اندر بھی، کہ
بہت ساری بڑی شخصیتیں جو ہیں جن کے پاس پولیٹیکل پاور رہی ہے وہ سارے کے سارے ان کا تعلق اسی سے ہے. سو مچ سو کہ آج اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں اس وقت بھی چیف ایگزیکٹو آف دی کنٹری جو ہے وہ ان کا تعلق سرائکی صوبے سے ہے. جی انہوں نے خود کہا بھی کہ جی میرا اگر میرے دور میں سرائکی صوبے کی بات نہیں ہوگی تو کب ہوگی. اچھا بس میں حاجی عدیل صاحب کی طرف آتا ہوں، لیکن حیدر صاحب اگر آپ اس پہ رسپونڈ کرنا چاہیں، وہی بات شاہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی باقی صوبوں میں کیا دودھ کی نہریں بہنا شروع ہو گئی جو اب نئے صوبوں کی بات لے آئے. رضوی صاحب، میں شاہ صاحب کا بڑا احسان مند ہوں کہ انہوں نے میرے پوائنٹ آف ویو کو انڈورس کیا. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں ان کا اس بات پر بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو انہوں نے کہا کہ چودھری نثار علی خان صاحب کی جو بات ہے وہ عذرائے تفنن کی گئی اور اس کی کوئی پولیٹیکل گریوٹی نہیں ہے، وہ ایک پوائنٹ سکورنگ تھی. میں شکر گزار ہوں ظفر علی شاہ صاحب کا. اور جہاں تک ظفر علی شاہ صاحب نے ایک سنجیدہ بات یہ کی کہ کیا گیس سرپلس ہے یا فوڈ سرپلس ہے جو نئے صوبے بنائے جا رہے ہیں، تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو صوبے نئے بنانے کی ہم نے بات کی ہے وہ پاکستان سے باہر سے لا کر کہیں نہیں جوڑ رہے پاکستان میں، بلکہ یہ صوبے پاکستان کے اندر ہی بنانے کی بات ہو رہی ہے. تو لہذا جتنی گیس پاکستان میں آج ان علاقوں میں ہے اس کے بعد بہتری کی امید مینجمنٹ لیول پر ضرور ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، مگر کوانٹیٹی لیول پر ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا. آئی گوٹ یور پوائنٹ. ٹھیک ہے شاہ جی، بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. اچھا حاجی عدیل صاحب، ایک تو دیکھیں وہ قانونی سکم کے لحاظ سے وہ ظفر علی شاہ صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں قانون کے تحت تو نیشنل اسمبلی میں جوڈیشری ریلیٹڈ ایشوز کے حوالے کے علاوہ ہر بات ہو سکتی ہے. باقی آپ اس پہ فرمائیں کہ ریفرنڈم کی بھی انہوں نے تجویز دی ہے، اس کے بارے میں NP کا کیا موقف ہے؟ کہتے ہیں کہ ریفرنڈم کرائیں علاقوں میں اور پوچھیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں. بات یہ ہے کہ شاہ صاحب کی میں نے بات پوری طرح سنی نہیں. اس وقت میرا اور آپ کا رابطہ خوش قسمتی سے یا بدقسمتی سے کٹا ہوا تھا. دیکھیں، ریفرنڈم پاکستان کے آئین میں ریفرنڈم کی ایک کلاز ہے. یہ ریفرنڈم پورے پاکستان میں ہوگا، صوبوں میں ریفرنڈم نہیں ہو سکتا ہے. اگر پورے پاکستان میں ریفرنڈم کرانا ہے تو یہ پروپوزل پاکستان مسلم لیگ لائے، ہم اس پہ غور کریں گے، کیونکہ آئین میں اس کی گنجائش ہے کہ ریفرنڈم پورے پاکستان میں ہو. لیکن ماضی میں ہم نے فوجی ڈکٹیٹروں کے ریفرنڈم دیکھے ہیں جس میں بہت ساری سیاسی پارٹیاں انہوں نے بڑا بھرپور حصہ لیا ہے. جیسے تحریک انصاف والوں نے حصہ لیا تھا، MKM نے حصہ لیا تھا، مسلم لیگ کاف نے لیا وغیرہ وغیرہ. دیکھیں، اب میں جو بات کرتا ہوں، آپ نے شاید مجھ پہ ایک سوال کیا تھا، وہ ہم لسانی اور قومی بنیاد پہ صوبوں کی تشکیل پر یقین رکھتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے عوامی نیشنل پارٹی کے اور نیب کے سابقہ جو ہماری پارٹی تھی اس کے آئین میں یہ شامل تھا کہ سرائکی پاکستان کی ہم یہ اس وقت 5 اور اب اس وقت 6 اور 5 قوموں کو ہم تسلیم کرتے ہیں، پنجابی، سرائکی، بلوچی، سندھی اور پختون. اس وقت بنگالی بھی تھی جب نیب تھا. صحیح ہے، صحیح. اگر یہ قومیں اگر فرض کریں سرائکی قوم اور اس کے نمائندے چاہیں تو اگر سرائکی الگ صوبہ چاہتے ہیں تو وہ یقیناً پنجاب کی صوبائی اسمبلی میں سب مل کے قرارداد پیش کریں گے اور وہ قرارداد وہاں منظور ہونے پر قومی اور اسمبلی اور سینٹ میں آئے گی تو ہم اسے سپورٹ کریں گے، کیونکہ وہ اپنی زمین پہ ہیں ہزاروں سالوں سے. اب رہا ہے کہ ہزارے کا صوبہ، آپ کہتے ہیں کہ جی ایڈمنسٹریٹو بنیاد پہ صوبہ بننا چاہیے، تو آپ ایک چھوٹے صوبے کو جس کی آبادی پاکستان میں بڑے صوبوں کے مقابلے میں بلوچستان سے کچھ زیادہ ہے لیکن اس کا رقبہ بڑا کم ہے، سب سے کم ہے، بلوچستان سے کم ہے، سندھ سے کم ہے. آپ اس کے ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں کہ ایک طرف سے آپ ڈیرہ اسماعیل خان کاٹ دیں اور دوسری طرف سے آپ ہزارے کو. اور یہ بھی میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہزارے میں یہ تحریک صرف 2.5 ضلعوں میں ہے، ہری پور، ایبٹ آباد اور آدھا مانسیرا. آدھا مانسیرا کے آدھا علاقے بٹاگرام، تورغر اور کوستان کے علاقے میں کوستان ڈویژن کی تحریک ہے جس کی قرارداد صوبائی اسمبلی میں پاس ہو چکی ہے. سینسس کی وجہ سے نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہو رہا، وہاں ہزارے کی کوئی تحریک نہیں. اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ الیکشن آنے دیں، الیکشن میں پتہ چل جائے گا. کسی نے پوچھا کہ نائی سے کہ آپ کے سر پہ کتنے بال ہیں، انہوں نے کہا جی ابھی کچھ دیر کے بعد آپ کے سامنے آ جائیں گے. آپ اس سے پہلے
ملک کی فضا کو مقدر کیوں خراب بنانا چلے میں اس چاہتے ڈیبیٹ کو کنکلوڈ بھی کرتا ہوں اور یہی سوال لے کے آتا ہوں میں آگے کہ رضوی صاحب ایک تو بتا دیں وہ یہ کہتے ہیں کمپیریزن اس لیے نہیں بنتا خیبر پختونخوا اور پنجاب کا کہ وہاں تو ٹھیک ہے سرائی کی ایک قوم ہے اس کی آواز ہے پرانا ایک مطالبہ ہے وہ تو الگ ہے لیکن جب آپ مینجمنٹ کی بنیادوں پر گڈ گورننس کی بنیاد پر تقسیم کرنے کی بات کرتے ہیں تو آلریڈی پاکستان کا جو سب سے چھوٹا صوبہ ہے اس میں آپ مزید تقسیم کریں گے اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ کمپیریزن بنتا نہیں ہے خیبر پختونخوا ہزارہ کا اور جنوبی پنجاب کا. میرے بھائی میں آپ سے ایک بار پھر عرض کیا دیتا ہوں کہ ہزارہ علاقے سے 7 الیکٹڈ ایم این ایز ہیں اور 7 کے ساتھ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہزارہ کو علیحدہ صوبہ ہونا چاہیے اور خدا کی قسم اس میں سے کوئی بھی ایم کیو ایم کا نہیں ہے. آج ہزارہ میں اے این پی کے خلاف پہیا جام ہڑتال تھی. آج ایبٹ آباد مانسیرا بند رہا ہے. ہزارہ میں نہیں ہوئی ہے. پبلک ڈیمانڈ ہے میرے بھائی. میں تو پبلک ڈیمانڈ کو سپورٹ کر رہا ہوں اور مجھے پیپلز پارٹی پی ایم ایل کیو پی ایم ایل این جے یو آئی فاٹا سب سپورٹ کر رہے ہیں. یہ اکیلی اے این پی کا جو اپنا موقف رکھتی ہے وہ اس میں تنہا ہے آئسولیٹڈ ہے. یہ ڈیمانڈ اب صرف ہزارہ کی ڈیمانڈ نہیں ہے بلکہ پورے پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹی. لیکن رضوی صاحب اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں جب ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے آج ایک ہڑتال ہو گئی ضرور ہوئی لیکن رکھیے سب کو کہیے لیکن جب تحریک ہوتی ہے رضوی صاحب تو ایک انتشار ہزارہ صرف ایبٹ آباد نہیں ہے. نظر آ رہی ہے ہزارہ صرف ایبٹ آباد نہیں ہے. ہزارہ کوستان ہے, ہزارہ تلغار ہے, ہزارہ بڑگرام ہے, ہزارہ آدھا مانسیرا ہے. وہاں یہ آواز نہیں اٹھی ہے. اگر یہ لوگ جو کہتے ہیں 7 افراد ہیں کل ان کی پارٹیاں آفیشلی ہزارے کے صوبے کے لیے آپ کو سپورٹ کریں آپ کی پروپوزل کو تو ہم مانیں گے. انہوں نے سپورٹ نہیں کیا. پاکستان نے کہا تھا ایک طریقہ کار ہے. انہوں نے یہ کہا ہے ایک طریقہ کار ہے صوبائی اسمبلی میں جانا چاہیے. جمعیت والوں نے کہا کہ صوبائی کی بات. تو میں تو کہتا ہوں نا کل یہ تمام پارٹیاں ہزارہ کے نام پہ خیبر پختونخوا میں الیکشن لڑ کے دیکھ لیں. آپ جہاں اگر ووٹ کچھ حاصل کریں گی تو بہت سارے ووٹ وہ کھو دیں گی. چلے ٹھیک ہے. اچھا رضوی صاحب آخری سوال میرا آپ سے پھر حاجی صاحب سے آخری سوال ہوگا کہ اب آپ پر جو الزام لگ رہا ہے جی رضوی صاحب آپ پر جو الزام لگ رہا ہے کہ آپ الٹیمیٹلی سندھ کی تقسیم چاہتے ہیں اس پر آپ اپنا کلیئر موقف دیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ سندھ میں ابھی کوئی ایسی آواز نہیں ہے اس لیے ایسا ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے یا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ مطالبہ تو بنتا ہی نہیں ہے یہ تو کبھی مطالبہ نہیں ہوگا یا آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں گے آپ کے انہی سے میں بتاتا ہوں آپ کہتے کیوں نہیں مطالبہ ہے. انہی سے جدا ہوئے مہاجر قومی جو ایم کیو ایم پرانا ہے اس کے جو آفاق صاحب اب رہا ہوئے ہیں انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم جنوبی سندھ میں ایک الگ صوبے کے حمایتی ہیں. جی رضوی صاحب وہ کہتے ہیں کہ پھر آواز تو یہاں سے بھی اٹھ رہی ہے آفاق صاحب آواز اٹھا رہے ہیں. حضور ان کو ایم کیو ایم سے علیحدہ ہوئے 20 سال ہو گئے ہیں. ان کا کہا ایم کیو کیا علیحدہ ہوئے لیکن وہ اصلی ایم کیو ایم تو وہ ہے. مہاجر قومی محاذ تو ہیں آپ تو بعد میں بنے ہیں. متحدہ نام آپ نے بعد میں لیا. ہم تو مہاجر قومی موومنٹ نہیں ہے بھائی ہم متحدہ قومی موومنٹ ہیں. آپ نے اپنا نام بدل لیا وقت کے تقاضوں کے تحت. میرے بھائی آپ ہماری اپنا نام بدلا. کوئی لوگ مذہب بدلتے ہیں کوئی مذہب بدلتے ہیں کوئی نام بدلتے ہیں کوئی پارٹی بدلتے ہیں. آپ نے اپنی پارٹی کا نام بدل لیا. آپ بتائیں آپ کی ابتدا مہاجر قومی محاذ سے میں قطع کلام کا عادی نہیں ہوں وگرنہ میں کافی بلند آہنگ آدمی ہوں. میری آپ سے گزارش یہی رہے گی ماشاءاللہ کہ مجھے بات پوری کر لینے دیا کیجئے. میں صرف آپ سے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہزارہ علاقے سے بلند نہیں ہیں مجھے دھمکی دے رہے ہیں آپ. میں نے کہا میں بلند آہنگ آدمی ہوں. میں بلند آہنگ آدمی ہوں. میں نے کہا بلند آہنگ آدمی مجھ سے بلند ہو سکتی ہے. آپ کی آواز مجھ سے بلند ہو سکتی ہے. اچھا چلے مجھے آپ جس آواز میں بھی چاہیں باواز بلند یا دھیمی آواز ہے رضوی صاحب یہ بتا دیں کہ اگر سندھ سے متعلق میں نے جب کہا کہ آپ مہاجر قومی محاذ ہیں آج تو آپ نے درمیان میں مداخلت کی ہے. میں تو بادامی صاحب سے کہہ رہا تھا کہ یہ مہاجر قومی محاذ اصلی ہے اور وہ اب اصلی ہے اور آپ متحدہ بن گئے ہیں. اصلی تو وہ ہے. پھر جی حیدر رضوی صاحب اب یہ میرے آخری سوال کا جواب دے دیں آپ چاہے آپ آواز بلند دیں یا دھیمی آواز میں دیں آپ کی مرضی ہے کہ سندھ سے اگر کل کو کوئی ایسی آواز اٹھی تو پھر کیا آپ کا کیا ریئیکشن ہوگا؟
میں قیاس آرائیوں پہ تبصرے کرنے کا قائل نہیں ہوں میرے بھائی. آپ کی سیاسی بصیرت کیا کہتی ہے رضوی صاحب؟ کیسی آواز اٹھے گی آنے والے دنوں میں یا سالوں میں؟ میں آپ سے بڑا کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں کہ میں قیاس آرائیوں پر تبصرے کرنے کا عادی نہیں ہوں. ٹھیک ہے. اور ہادی عدیل صاحب آپ اس پر کیا فرماتے ہیں کہ یہ معاملہ ختم کہاں ہوگا، رکے گا کہیں جو بحث چل پڑی؟ سندھ سے 2 مرتبہ آواز اٹھی ہے. سندھ سے انہوں نے آواز جناب پور کی اٹھائی تھی اور اب انہی کے ایک ساتھی نے جنوبی سندھ کی آواز اٹھائی ہے. تو کیسے نہیں اٹھی ہے؟ آواز تو اٹھ چکی ہے. غلط یا صحیح نہیں، لیکن حاجی عدیل صاحب اب بتائیں نا، ابھی یہ معاملہ رکے گا کہاں؟ یہ ایوان میں جو بحث ہو رہی ہے اب نا واٹ نیکسٹ، کیا ہوگا؟ کیا آخری سوال ہم تو جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں. اگر ہزارے کے لوگ جمہوری طریقے سے الیکشن میں ان نمائندوں کو صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں جنہوں نے اس ہزارے کے حوالے سے الیکشن میں آئے ہیں. پہلے والے تو نہیں آئے تھے اس وقت. انہوں جب آئے تھے منتخب ہو گئے تو ہزارہ کی بات نہیں کی تھی. تو ٹھیک ہے، ویل اینڈ گڈ جمہوری. لیکن اگر اس سے پہلے جبکہ وہ اس منشور کے تحت انہوں نے الیکشن لڑا نہیں ہے تو ایک پروسیجر ہے. آج بھی صوبائی اسمبلی میں قرارداد لے آئے اور دیکھیں کہ انہیں سپورٹ ملتی ہے. آج بھی تو اسی ہزارے کے نمائندے صوبائی اسمبلی میں موجود ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ ساتھ کے ساتھ قومی اسمبلی کے نمائندے. آخری 30 سیکنڈ رہ گیا، اس کا اگر جواب دینا چاہیں تو جیسے اگر واقعی ہزارہ کے ایم این ایز آپ کے ساتھ ہیں، یعنی آپ کے موقف کے ساتھ ہیں، تو ہزارہ کے ایم پی ایز بھی تو ہیں، تو وہاں کی یہ متعلقہ صوبائی اسمبلی میں یہ بحث کیوں نہیں ہو رہی اتنی ٹکا کے؟ رضوی صاحب میرے بھائی، اگر 239(4) کے تحت ہو سکتی ہے تو ضرور کرا لینی چاہیے. اگر نہیں کرائی گئی تو جبھی تو یہ نیشنل اسمبلی تک آئی ہے. نہیں، وہاں کے ایم پی ایز نے خود انیشیٹ کیوں نہیں کیا کہ ہم بحث کرانا چاہتے ہیں؟ میں عرض کر رہا ہوں نا، مجھے بات مکمل کر لینے دیجیے. ہزارہ کے لوگوں کو دلاسے اور تسلیاں سب نے دی ہیں اور جنوبی پنجاب اور سرائکی لوگوں کو دلاسے اور تسلیاں سب نے دی ہیں. اسمبلیاں وہاں ہمیشہ سے موجود ہیں اور جنہوں نے نعرے لگائے انہوں نے کبھی موو نہیں کیا. ایم کیو ایم کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے موو کر دیا. ٹھیک ہے، چلے ٹھیک ہے، یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں بہت شکر گزار ہوں جناب سید حیدر عباس رضوی صاحب آپ کا. جناب آخری بات کروں گا جی، کہ ان کا رویہ ایسا ہے کہ بس میں چنگی ڈال جمالو دور کھڑی. جناب حاجی عدیل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. حیدر عباس رضوی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، نئے صوبے سیاست ہے یا ضرورت ہے، اس پر آپ نے دونوں معزز مہمانوں کی رائے سنی. دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کر کے یہیں پر ان سے اجازت لیتے ہیں اور اس بحث کو کنکلوڈ اپنے طور پہ کریں گے چھوٹے سے بریک کے بعد. ناظرین، تو نئے صوبے جو ہے وہ اس وقت کی اہم ضرورت ہے یا صرف ایک سیاست ہے؟ نئے صوبوں کا جو نعرہ ہے یہ عوام کا نعرہ ہے یا صرف سیاست دانوں کا اپنے سیاسی عزائم کی تکمیل کے لیے نعرہ ہے؟ یہ تھا آج کے پروگرام کا موضوع. آپ نے دونوں مہمانوں کی، انفیکٹ تینوں مہمانوں کی رائے سنی. ظفر علی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ نیشنل اسمبلی میں، ایک قانونی ماہر کی حیثیت سے وہ کہتے ہیں کہ نیشنل اسمبلی میں اس پر بات تو ہو سکتی ہے، کانسٹیٹیوشن اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن وہ یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ اب ایک پولیٹیکل لک اختیار کر گیا ہے. اب اس میں جو بات ہو رہی ہے وہ بڑے پولیٹیکل اینگلز کے ساتھ ہو رہی ہے. اے این پی کے حاجی عدیل صاحب کہتے ہیں کہ پنجاب کی حد تک سرائکی صوبہ بات سمجھ میں آتی ہے اس لیے کہ وہ ایک قوم ہے، لیکن خیبر پختونخوا پہلے ہی پاکستان کا سب سے چھوٹا صوبہ ہے، مزید تقسیم ڈز ناٹ میکس اینی سینس. جبکہ ایم کیو ایم کے حیدر عباس رضوی صاحب کہتے ہیں کہ ایک بھرپور آواز ہے جنوبی پنجاب میں سرائکی صوبے کے حوالے سے اور ہزارہ کی آواز ہے خیبر پختونخوا میں، اور اگر اس آواز کو نہ سنا گیا تو معاملہ خطرناک ترین رخ اختیار کر سکتا ہے. آپ کی کیا رائے ہے؟ 11HOUR@ARMyNews.tv پر ضرور بتائیے گا. پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر.